سواریوں پر بیٹھ کر رہی ہیں مارکیٹنگ اور شاپنگ اور غیر مردوں کے ساتھ دھکے کھائے جا رہے ہیں. وہی سسٹم چلا رہا ہے. کن کو رویا جائے, کیا کہا جائے, کیا بتایا جائے؟ میری ماں, میری بہنوں, تمہارے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سر پر لوہے کی کیل لے کر ہتھوڑے سے ٹھوکنا چاہے تو ٹھکوا لینا, یہ تمہارے لیے آسان ہے, لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی مت دینا. 22 سال کا زمانہ کوئی کم زمانہ نہیں ہوتا. 22 سال کی مدت سے میں یہاں آ رہا ہوں, 22 سال سے کنٹینیو, لیکن 22 سال کے اندر میں نے 10% بھی عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ برقعے کے میدان میں اور پردے کے میدان میں. مدرسہ کھل گیا ہے شیر شاہی تو کچھ لڑکیاں اور کچھ پڑھنے والی عورتیں, لڑکیاں, معلمات برقعے میں نظر آ جاتی ہیں, ورنہ حاشا اللہ میرے بھائیوں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. وہی ساڑی, وہی بلاؤز, وہی سر کھلا ہوا, چلی جا رہی ہے ٹوٹو پر بیٹھ کر, چلی جا رہی ہے آٹو پر بیٹھ کر, چلی جا رہی ہے سواریوں پر بیٹھ کر رہی ہے مارکیٹنگ اور شاپنگ اور غیر مردوں کے ساتھ دھکے کھائے جا رہے ہیں. وہی سسٹم چلا رہا ہے. کن کو رویا جائے, کیا کہا جائے, کیا بتایا جائے؟ جانتے ہو آپ, کسی عورت کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں جانا, چوڑی والا چوڑی پہنا رہا ہے, ہاں لیجیے. سنہار کی دکان پہ جاتی ہے, گولڈ مین کی, جویلری کی, وہ انگلی پکڑتا ہے, نہیں آ رہا ہے, دوسری پکڑ رہا ہے. جانتی ہو میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں, غیر مرد کے ہاتھ میں یہ انگلی اور ہاتھ دینا شریعت اسلامیہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد تو یہ ہے, آپ نے تو یہ فرمایا, میری ماں, میری بہنوں, تمہارے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سر پر لوہے کی کیل لے کر ہتھوڑے سے ٹھوکنا چاہے تو ٹھکوا لینا, یہ تمہارے لیے آسان ہے, لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی مت دینا. حدیث تو یہ کہتی ہے ہمیں, نبی کا فرمان تو یہ کہتا ہے ہمیں, غیر مرد کے ہاتھ میں انگلی نہیں دی جا سکتی, غیر مرد کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. تم تو غیر مردوں کو, بوائے فرینڈ کو اپنے فون پہ بلا کے اپنا جسم سونپ دیتی ہو. انگلی دینا جب اتنا بڑا جرم ہے, ہاتھ ملانا جب اتنا بڑا جرم ہے, تو ان کے ساتھ رشتے قائم کر کے جسمانی تعلق قائم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس واقعے کو اٹھاؤ. وہ نوجوان آیا, نبی کے پاس آتا اور کہتا میں اسلام لانا چاہتا ہوں. خوش ہو گئے اللہ کے رسول, بولیے. اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ کے نبی خوش ہو گئے, اسلام لایا. لیکن ابھی اسلام ہی لایا ہے, اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں تھا. بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے کہا کچھ اور, کیا چاہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے, اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں. اسلام لایا, سنن بیہقی پڑھیے, اسلام لایا, اشہد ابھی لایا, لیکن معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے. اچھا لگا اسلام لایا. اللہ کے نبی نے کہا میں بہت خوش ہوں, بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک گرل فرینڈ ہے, پہلے سے ایک دوست ہے میری. اچھا جی ایف یہی بولا جاتا ہے نا شارٹ کٹ میں, ہاں, تو اجازت دیجیے اس سے زنا کرنا. صحابہ کا معلوم کیا کریں, لیکن اللہ کے رسول نے کہا مزاج سمجھتے تھے اللہ کے رسول, اس کو کیسے سمجھایا جائے. یہ ہنر جس نے سیکھ لیا وہ سب سے بڑا دعوت دینے والا. پبلک کا مزاج سمجھ کے بولو, عوام کیا سمجھنا چاہتی ہے اس کے مزاج کے حساب سے بولو. یہ سب سے بڑی کلا ہوتی ہے, اور جس مولوی نے پبلک کے مزاج کو سمجھ کر بولنا شروع کر دیا اس سے بڑا مولوی کوئی نہیں. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی مولانا ہو سکتا ہے؟ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے, وہ کس سے مانگ رہا ہے؟
سب سے بڑی ہستی سے. یہ دیکھیے آپ, زنا کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی, ورلڈ کی سب سے بڑی ہستی سے. اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے گندے کام کی. دونوں چیزوں پر غور کرو. کام سب سے گندا اور اجازت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ سب سے اچھے انسان سے. اللہ کے رسول صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی میرے سامنے بیڑی پیے چلا رہا, دوسرا آدمی کہتا ہے ادب. جیسے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے, صحابہ کہتے ہیں چپ. اللہ کے رسول نے صحابہ کا اشارہ دیکھا کہ نا 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 نا, بولو کیا کہہ رہے ہیں جی, کیا ابھی کیا بولے؟ اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا نہیں کرتا. زنا کتنا بڑا جرم ہے. اچھا زنا کرنا چاہیے. ادھر قریب بٹھایا, اپنے پاس بٹھایا. آپ بٹھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے میرا دوست زنا کر رہا ہے, لیکن اگر وہ آپ سے کہے سب کے سامنے میں جا, آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اللہ کے نبی اپنے پاس بٹھا رہے ہیں. زنا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں. اچھی دوستی ہے؟ ہاں بہت دنوں سے ہے, پہلے بھی کر چکی. جی اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں گا. کیسے چلے آپ؟ ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں روکوں گا, لیکن جو کام تم اپنی دوست, اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, اس کام کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. جاؤ یہ کام پہلے تم اپنی ماں کے ساتھ کرو. راستہ کیا اپنایا سمجھانے کا؟ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو گے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو, ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بتلا رہے ہیں. دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپڑے اتارنے والوں, ان کے بستروں پر سونے والوں سنو, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی ماں کے ساتھ کرو. سر جھک گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے کرے گا؟ یہ کہا. آپ نے کہا ہاں, کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا چلو ماں کے ساتھ نہ کرو, چھوڑو, اپنی بہن کے ساتھ کرو. ایک اور جوتا, لیکن کاٹن میں لپیٹ کر. ماں کے ساتھ نہیں, چھوڑو نہیں کرے گا, کوئی شریف آدمی نہیں, بہن کے ساتھ جاؤ کرو. اب دوسری بات کہنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آئے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا؟ آپ نے کہا کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی, کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ نے 3 نام اور لیے. اچھا ماں کے ساتھ نہیں, بہن کے ساتھ نہیں, بیٹی کے ساتھ نہیں, اب تینوں نام ایک ساتھ لیے. اپنی چچی کے ساتھ کر لے, اپنی خالہ کے ساتھ کر لے, اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لے. وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا. میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے کہا اے نوجوان, جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن و بیٹی, خالہ پھوپھی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے, یہی سمجھانے کا انداز تھا, تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, کوئی تو ہوگی کسی کی. پھر اس انسان کو یہ کیسے بے غیرتی برداشت ہوگی, وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن, میری بیٹی, میری پھوپھی, میری چچی, میری خالہ کے ساتھ زنا کرے. سر نیچے ہو گیا, کہنے لگا
اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس آدمی کا کہنا اس نوجوان کا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی، کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی۔ یہ تھے اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ امام ابن سیرین کو کون نہیں جانتا؟ کپڑے کی گٹھری لے کر مارکیٹ میں بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے، غریب انسان تھے، امام تھے اپنے وقت کے۔ وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی، لیکن بیوہ تھی، اس کا آدمی مر گیا تھا، اور وہ اپنی خادمہ اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی، نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ابن سیرین ہے، امام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، نوجوان ہے، بڑے خوبصورت ہے اور کپڑا بیچتے ہیں، کاؤن کو بلا کر لاؤ۔ بہانے سے یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے۔ ابن سیرین جب کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کی گٹھری اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاتے ہیں، یہ لونڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہے۔ کہا چلے دروازے پر خادمہ رک گئی، آپ اندر جائیے۔ اندر گئے تو ایک دروازہ کھلا، آواز آتی اندر سے ایک اور دروازے کے اندر آئیے۔ دوسرا دروازہ کھولا، اندر سے آواز آتی ہے ایک دروازہ اور کھولیے۔ انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا، 3 دروازوں کے اندر گھس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اوڑیا کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے بال کھول رکھے ہیں اور زیب و زینت کر رکھا ہے۔ امام ابن سیرین نے اپنی نگاہیں نیچے کی اور کپڑے کی گٹری کھول کے بیٹھ گئے۔ بہن تمہیں کون سا کپڑا چاہیے؟ اس نے 1-2 کپڑے دیکھنے کے بعد کہا چھوڑو، ادنو منی، میرے قریب آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، آج مجھے آپ سے قربت حاصل کرنی ہے، آئیے اور میری شہوت کو پورا کیجئے، میری پیاس مٹائیے، میری پیاس بجھائیے۔ اس نے ان کو پکڑنا چاہا۔ امام ابن سیرین نے بہت خوش الحان آواز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس عورت کو زنا کے عیب سے باخبر کیا اور اللہ کے ہاں زنا کے عذاب کو سے بتایا کہ جہنم میں یہ سزا، قبر میں یہ عذاب، پورا واقعہ پورا منظر اس عورت کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب شیطان کسی پر سوار ہو جائے تو وہاں قرآن و حدیث بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کے اوپر ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ کل زبردستی پکڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین کے دماغ میں ایک ترتیب ڈالی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے قربت چاہتی ہو جی، لیکن مجھے تو اس وقت بہت سخت لڑائی لگ رہی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، بہت سخت مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا تو یہ لیٹرین یہاں بنی ہوئی ہے، چل جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑے کی گٹری وہیں رکھی اور وہ لیٹرین کے اندر چلے گئے۔ لیٹرین تو لگ نہیں رہی تھی، اب وہ لیٹرین کے اندر سے راستہ دیکھنے لگے کہ یہ نالی کہاں جا رہی ہے۔ وہ نالی لیٹرین سے ہوتے ہوئے کچن میں اور باورچی خانے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آئی۔ انہوں نے اس نالی کے پاس بیٹھ کر نالی کی کیچڑ کو، جو کھاپ ہوتی ہے کالی کالی، نالی کی کیچڑ کو اٹھا کر انہوں نے مل لیا اپنے کپڑوں پر، اور وہ نالی کی کیچڑ دوبارہ اٹھا کے مل لیا اپنے چہرے پر، داڑھی پر، اور ہاتھ پیر میں بھگو کے آئے، کہتے چلا اب آپ مل مجھ سے، میرے قریب آئے گی، میرے ساتھ سوئے گی ذرا۔ وہ کہتی ہے اے ہٹ ہٹ، یہ کیا ہٹ، یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگے۔
فخرج حاربا، بھاگتے ہوئے نکلے اور جلدی سے دروازے کھولے اور باہر نکل گئے، اور نکلتے ہی سیدھے اپنے گھر پہ آئے، کنویں پہ پانی نکالا، دھوئی۔ بیوی کہتی یہ کیا؟ پورا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو، اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کا